بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک سواریوں کے متعلق ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر بار برداری اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ 4 جانور تھے: اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے۔ بار برداری اور سواری کے لیے ان 4 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے صراحتاً مذکور ہے۔ ان کے علاوہ قیامت تک جتنی سواریاں اور بار برداری کے سادن عالم وجود میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرما دیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا إِلَى بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں تجمل ہے۔ جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایسے شہر کی طرف اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمڑے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے آخری جملے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والے تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کی ان مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے۔ نزول قرآن کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی، مثلاً سائیکل، موٹر، ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر عموم ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے۔ 4 سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھیں، ان کے بارے میں کچھ خصوصیات۔ اونٹ، یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور ہیں، ایک کسوہ اور دوسری عدبہ، جس کے بارے میں روایت ہے کہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو حضرات صحابہ کرام کو شاک گزرا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ دنیا کی کسی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی عدبہ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور وفات پا گئی، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائے گی۔ گھوڑا، سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون کون سی سواری آپ کو پسند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا، گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالی نے زندہ فرمایا۔ خچر، یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جس کا نام دلدل تھا۔ حضور علیہ السلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے، اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا۔ یہ حضور کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین
اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ گدھا، یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا۔ روایت ہے کہ یعفور آپ کو خیبر میں ملا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی کہ آپ کی وفات اقدس کے بعد یعفور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعفور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے، چنانچہ وہ فوراً ہی یعفور کے ساتھ دربار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ادنا کپڑا پہنے گا اور بکری کا دودھ دھوئے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا۔ ان چاروں سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان کے ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان چاروں سواریوں پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سوار ہوئے، لہذا ان سواریوں کی توہین و تحقیر بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر بجا لائے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت سے ان سواریوں کو دل سے قدر کرے اور ہرگز ان کی توہین و تحقیر نہ کرے، اور ان چاروں سواریوں کے بعد جو دوسری سواریاں ایجاد ہوئی ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے، اور ان سواریوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ سب سواریاں وہی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔